السلام علیکم جی، آج آپ کو لائیو کلاس دکھا رہے ہیں۔ اس کے اندر مساج آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے اور پریشر پوائنٹس کس طرح سے دینے ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے۔ یہ ہم لوگوں نے دہی لیا ہے اور برائٹنگ اوپنن لیا ہے جو بنانا سکھایا ہے آپ کو، اور انڈا لیا ہے فل۔ اس کے اندر میں نے ہاف ڈالا ہے، آپ ان تین چیزوں کو مکس کر لیں گے اور ہم لوگ اس کی کلینزنگ کریں گے۔ آپ دیکھیے گا اس سے پگمنٹیشن بھی ٹھیک ہوتی ہے اور اسکن بہت زبردست ہوتی ہے۔ کوئی بھی کلینزنگ کریم ہم لگاتے ہیں نا، پہلے اسکن کے اوپر ہم لوگ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پریشر پوائنٹ ہم نے کہاں دینے ہوتے ہیں؟ زور، وہ کہتے ہیں نا زور دو جی، منہ کے اوپر زور نہیں ہے، زور ہم نے اس جگہ پہ دینا ہوتا ہے، صرف ذرا سا زور دیتے ہیں اور نیچے دیتے ہیں۔ یہ نا اس سے اسکن کے اندر گلو آتا ہے۔ ادھر زور دیں گے، پھر ادھر جا کے نا اس جگہ پہ زور دیں گے، بس ادھر زور پھر ادھر زور۔ یہ طریقہ کہ پورے منہ کے اوپر زور نہیں دینا، اسکن خراب ہو جاتی ہے، اسکن ڈھلکنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو پریشر پوائنٹ یہ ہو گیا، آپ نے یہاں دینا ہے اور ایک یہاں دینا ہے۔ مساج کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ ایسے ہو کہ یہاں، بس ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہمیں جو اسٹیپ دینا ہے نا، وہ ہم نے زور یہاں دینا ہے اور یہاں دینا ہے، اس سے اسکن کے اوپر گلو آئے گا۔ جب ہم مساج کر رہے ہو نا، ادھر سے پکڑتے ہوئے ادھر دے دیا پہلے، باقی ڈھیلا بس ادھر، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم لوگ ادھر کرتے ہیں نا، ادھر ہاتھ ادھر اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا، ہاتھ ادھر اوپر یہاں تک لے کے آنا، اور اس والی جگہ کو نا ادھر اوپر، تاکہ یہ والی جگہ نا اوپر ہو، اور ہاتھ ہم لوگوں نے نا ایسے رکھنا ہے ہڈی کے نیچے اور ہڈی کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ والی جگہ کنٹرول ہو اور یہ والی جگہ اوپر کی طرف کرے۔ اس لیے ہم انگلیاں ایسے رکھتے ہیں، جب اس کو ایسے کرتے ہیں نا تو ایسے رکھتے ہیں، اس کو ایسے رکھتے ہیں، اس کو ایسے رکھتے ہیں، ہاتھ ایسے رکھتے ہیں۔ اس ساری چیز کو ہم نے نا اوپر کرنا ہوتا ہے، نیچے کی طرف کبھی نہیں کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کل کر رہے تھے ایسے کر کے، ایسے کبھی نہیں کرنا ہوتا، اس کو ہاتھ رکھ کے اوپر کی طرف کرنا ہوتا ہے ہر چیز۔ اور جہاں پہ نشان ہونا وہاں پہ تیز ہاتھ نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ وہ جگہ پہلے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، کریک ہوتی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ اور زور لگاؤ گے، وہ جگہ تو سینسٹیو ہوتی ہے اور زیادہ پھٹ جاتی ہے، اس لیے نا اسکن کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھنا ہے۔ اسکن کے اوپر ہمیشہ ہلکا ہلکا ہاتھ دینا ہے، زیادہ تیز ہاتھ نہیں دینا، مطلب بھاری ہاتھ نہیں دینا۔ اب ہم نے ادھر لگایا ہے اور ادھر ہم لوگ کریں گے، یہ دیکھیں، اس کو میں اس ہاتھ کو اس کام کے لیے رکھ رہی ہوں کہ یہ دو جگہ اس کے اندر آ جائیں، اور دوسرا میں اس کو ایسے کروں، ادھر سے لے کے آؤں گی، پھر ادھر سے لے کے آؤں گی، ادھر سے لے کے آؤں گی، ادھر ہی لے کے آؤں گی، اس جگہ پہ لے کے آؤں گی اور جہاں پریشر دوں گی، اور ادھر سے لے کے آؤں گی، اس کو میں اوپر کی طرف کروں گی، ٹھیک ہے۔ ہاتھ چلائیں گے نا پھر سمجھ آتی کہ ایک ہاتھ نیچے مارنا ہے، ایک ہاتھ اوپر مارنا ہے، یہ والا ادھر ہی مارنا ہے، ادھر کی طرف۔ اچھا، اب جیسے ہم آنکھوں کا کر رہے تھے نا کل، اب آنکھوں کے اوپر کر رہے تھے، آنکھوں کے اوپر کبھی بھی نہیں کرتے، یہ اس کو ایسے کرتے ہیں اوپر، تاکہ آپ کی آنکھیں اوپر کی طرف ہوں، یا نیچے ہو جاتی ہیں نا، ہم نے ہر کسی چیز کو اوپر کرنا ہے تاکہ لفٹنگ میں آئے۔ اور بالوں کا خیال کرنا ہے، بالوں کے اندر نہیں گھسا دینا، بس ہاتھ یہیں تک رکھنا ہے کہ بس جہاں تک جائے۔ اچھا، جب آنکھیں ہم لوگ کرتے ہیں اور ہلکے ہیں یا کچھ بھی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس انگلی کو لیں گے، اس کو ایسے کریں گے، یہاں پریشر دیں گے، اس کو یہاں لائیں گے، یہاں پریشر، اس کو یہاں، اس کو یہاں، ٹھیک ہے، اور ایسے، اور ہاتھوں کو ایسے ایسے کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے، یہ ایسے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی بھی آنکھوں کے اوپر دیکھو کا ہمیشہ خیال کرنا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں سینسٹیو، آنکھوں کے اوپر کبھی بھی آپ نے نا زور سے ہاتھ نہیں مارنا یا جھریاں آ جائیں گی۔ ہاتھوں کو ہمیشہ اس انگلی سے کریں، کہ جب آپ کرو گے ایسے کرو گے، اس انگلی سے ہی ان دونوں کو ہلکا ہلکا رکھ کے نا بس ایسے کرنا ہے، تاکہ یہاں کی جھریاں یہاں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب آپ وہ کر رہی تھی نا آنکھوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر صرف ایسے کرتے ہیں بس، ٹھیک ہے نا، بس۔
آنکھیں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، اگر آنکھوں کے اندر کریم چلی جائے وہ ریشز کر جاتی ہے، آنکھوں کے اندر کچھ چیز چلی جائے وہ فنگس ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے. اس لیے آنکھوں کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. اور جن کی جھریاں ہونا ادھر ہاتھ رکھنا ہے، نیچے کی طرف کرنا ہے، اس کو اوپر کی طرف ایسے. ٹھیک ہے، مساج یہاں کی جھریاں ختم ہوں گی اور ادھر پھر کر کے پھر ادھر کر کے. کچھ سٹیپس ہیں یہ والے آپ کو ہاتھ چلانا پڑے گا، پھر رہیں گے یہی سٹیپ ہر اس میں استعمال ہوتے ہیں. مساج کے سٹیپ ڈفرینٹ ہے، اس میں یہ ہے ہمیں اچھی طرح سے نا پریشر پوائنٹ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر دینا ہوتا ہے، ادھر. یہ جب دوسری دفعہ کلاس لوگی نا یہ والی کرنے کے بعد میں بتاؤں گی کان کے پیچھے سٹیپ دینے ہوتے ہیں، یہاں سٹیپ دینے ہوتے ہیں، یہاں دینے ہوتے ہیں، وہ پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں. یہ والا جب ہم لوگ کلینزنگ کرتے ہیں تو ہم یہ ہلکے ہاتھوں سے بس پریشر دیتے ہیں، تیز ہاتھ نہیں لگاتے. اب ہم اس ماسک کو پورا ادھر لگا دیں گے تاکہ یہ اسکن جو سی ہے نا اچھی ہو جائے. اس کے اندر دہی ہے، اس کے اندر ہم نے جو وائٹنگ اوپنر بنایا ہوا ہے وہ ہے، اس کے اندر انڈا ہے. آپ کی اسکن کو نا زبردست کر دے گا. جو نشان ہے داغ، انڈا بھی ہے؟ ہاں انڈا بھی ہے. انڈا یہ ہے نا اینٹی ایجنگ کے لیے کام کرتا ہے. انڈے کی زردی ڈالی ہے کہ بھی موئسچر رہے اسکن کے اندر، ہائیڈریٹڈ رہے. یہ دیکھو، اسکن کو اگر روز روز صاف کرو تو وہ صاف رہتی ہے، اگر اسکن کو چھوڑ دو وہ تو خراب ہو جاتی ہے. کوشش کرو کہ یہ جو نیچرل چیزیں ہیں نا جو بنی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرتی، اس کو استعمال کرو تاکہ اسکن خراب نہ ہو. کیمیکلز ہیں کچھ ہیں، جتنی گرمیاں ہیں نا وہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے، اب یہ رہے گا 10 منٹ، 5 منٹ لگا رہے چلو، اس کے بعد پھر ہم اس کو اتار دیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. آج آپ کو لائیو کلاس دکھا رہے ہیں، اس کے اندر مساج آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے اور پریشر پوائنٹس کس طرح سے دینے ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے. یہ ہم لوگوں نے دہی لیا ہے اور برائٹنگ اوپنر لیا ہے جو بنانا سکھایا ہے آپ کو، اور انڈا لیا ہے فل. اس کے اندر میں نے ہاف ڈالا ہے. آپ ان تین چیزوں کو مکس کر لیں گے اور ہم لوگ اس کی کلینزنگ کریں گے. آپ دیکھیے گا اس سے پگمنٹیشن بھی ٹھیک ہوتی ہے اور اسکن بہت زبردست ہوتی ہے. کوئی بھی کلینزنگ کریم ہم لگاتے ہیں نا پہلے اسکن کے اوپر ہم لوگ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پریشر پوائنٹ ہم نے کہاں دینے ہوتے ہیں؟ زور، وہ کہتے ہیں نا زور دو جی، منہ کے اوپر زور نہیں ہے، زور ہم نے اس جگہ پہ دینا ہوتا ہے. صرف ذرا سا زور دیتے ہیں اور نیچے دیتے ہیں. یہ نا اس سے اسکن کے اندر گلو آتا ہے. ادھر زور دیں گے پھر ادھر جا کے نا اس جگہ پہ زور دیں گے، بس ادھر زور پھر ادھر زور. یہ طریقہ کہ پورے منہ کے اوپر زور نہیں دینا، اسکن خراب ہو جاتی ہے، اسکن دھڑکنے لگ جاتی ہے.